جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ آج جب ورلڈ اسٹوڈنٹس ڈے منایا جا رہا ہے، ہم نے انتخاب مہمان کی صورت میں ایک ایسے طالب علم کا کیا ہے جو طالب علمی کے دور میں ہی اپنے لیے بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں۔ یہ ایک قلمکار ہیں، یہ ایک یوتھ لیڈر ہے، یوتھ آئیکن ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے علاقے کے جو چھوٹے بڑے مسائل ہیں ان کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے، کالمز کے ذریعے، اور سماج میں پنپنے والے مختلف مسائل کو کالمز کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچائے، قائرین تک پہنچائے، اور اس میں ان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اور اس کام کے لیے ان کی پذیرائی بھی ہوئی ہے، ان کو سراہا بھی گیا ہے۔ اس سے قبل بھی گڈ مارننگ جن کے پروگرام میں چند سال قبل ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ جب دوبارہ ان سے ملاقات ہو رہی ہے تو تب سے لے کر ابھی تک کی ان کی اچیومنٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں گے فہیم الاسلام۔ آپ کو بہت استقبال فہیم، بہت شکریہ تشریف آور ہونے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ اظہر صاحب اور عرفان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور مجھے لگتا ہے کہ قبل بہت عرصے پہلے یہاں آیا تھا اور اس ٹائم کی فیلنگ الگ تھی اور آج کی فیلنگ بہت مختلف ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آج کے اس مجھے لگتا ہے مبارک دن، اگر اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بات کریں تو مبارک دن پہ آپ نے اس چیز کا انتخاب کیا تو میرے لیے بہت بےحد مسرت کی بات ہوئی۔ ہمارے لیے بہت خوشی کا مقام کہ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی۔ آپ کی چند کتابیں بھی یہاں پر ٹیبل پہ رکھی گئی ہیں جن کتابوں کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے۔ آپ کے کئی سارے اعزازات، ان اعزازات اور اتنی کم عمر میں اتنے سارے ایوارڈز حاصل کرنا اپنے آپ میں ایک فخر کی بات ہے۔ ان ایوارڈز پر بھی ذرا دیر بعد بات کریں گے، لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ رہنے والے ہیں کہاں کے، اور دوسرا کہ جو آپ کے ہم عمر ساتھی ہیں، آپ کے کلاس میٹس ہیں، ان سے ہٹ کر آپ ایک ٹریک لیتے ہیں اور جس ٹریک پر چل کر آپ کو پروردگار کامیابی سے نوازتا ہے، دوسروں کے مقابلے میں آپ کا ایک نام ہے علاقے میں، یہ سب کیسے ہوا؟ میرا اصل میں جو تعلق ہے ضلع پلوامہ میں آئی تھنک 10-11 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے، اچھن پلوامہ کے نام سے جانتے ہیں، مشہور گاؤں ہے۔ وہاں سے جب بیسیکلی بات کرتے ہیں بہت سارے ایسے جرنلسٹ بھی وہاں اس گاؤں سے ان کا تعلق بھی ہے، بہت سارے ادبا بھی ہے، شعراء بھی ہے، اور خاص کر وادی کشمیر میں مجھے لگتا ہے کہ اپنے حساب سے جو میرا گاؤں ہے اس کی خوبصورتی اور باقی نظارے جتنے بھی خوبصورت ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ میں اس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور اظہر صاحب، آپ نے جس سوال سے بات کی، ایک اسٹوڈنٹ کی لائف کی جرنی جو ہوتی ہے، اور چاہے بچپن سے، لڑکپن سے پھر جوانی کا جو دور آتا ہے، اس میں کس طریقے سے انسان ساری کوششیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ سلسلہ مجھے لگتا ہے کہ 2017 میں یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا، جب میں ایک بار ایک کالم دیکھ رہا تھا اخبار میں کہ یوتھ کے ریلیٹڈ ہی وہ کالم بھی تھا کہ کس طریقے سے نوجوان آج کل اس صورتحال میں ایک ابتر سچویشن سے گزر رہے ہیں، چاہے ہم ڈرگ ایڈکشن کی بات کریں یا سماجی ڈیمورلٹی کے حساب سے بات کریں۔ تو تب سے میرے حساب سے یہ اندر ایک جھلک اٹھی کہ نہیں، اگر میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت رکھی ہے تو کاش وہ صلاحیت سماج کے بروئے آ جائے، اور وہ سلسلہ تب سے سٹارٹ ہوا۔ لیکن جس حساب سے آپ نے بات کی کہ ایک طالب علم کے زمانے میں ہی ایک انسان کو جس حساب سے اسکول کا ماحول ملتا ہے، گھر کا ماحول ملتا ہے، تو اس چیز سے انسان بے حد متاثر ہو کے زندگی کے باقی سفر کو طے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میں اپنے مڈل اسکول میں تھا، جب 8ویں جماعت کا سفر طے کر رہا تھا، تب اسکول میں سی آر بھی تھا، سیکرٹری بھی تھا، اسکول کی باغ ڈور سنبھالنے کا مجھے موقع ملا۔ مجھے لگا کہ اپنے ہی اسی ایریا میں ہوئی ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی وہ بچپن کے جو دور تھے، وہ جو طریقہ کار تھا، اس نے آج میری زندگی میں اتنا بڑا اثر ڈالا ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے منچوں پہ جائیں، کسی اور جگہ پہ جائیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بچپن کی جو چیزیں تھیں، جو پش اپ تھا، جو پوٹینشیل تھا، اس نے زندگی کے باقی ادوار میں مجھے بہت زیادہ محنت کرنے کی کوشش کرانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، قطع کلامی کے لیے معذرت خواہوں، اس سے یہ بات بھی آیا ہوتی ہے جس طرح آپ اپنے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو اسکول میں ماحول ملا یا گھر میں جس قسم کی اپریسیشن ملی، آپ کا حوصلہ بڑھایا گیا، اس کا ایک بڑا امپیکٹ رہا آپ کی پوری زندگی پر۔ تو اس سے یہ آیا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کے لیے اسکول کا ماحول کتنا انکریجنگ ہونا چاہیے، اس بچے کے ٹیچرز جو ہے کتنے انکریجنگ ہونے چاہیے اس کے ایفرٹس کے لیے، کیونکہ اگر اس کو وہاں ڈسکریج کیا گیا، ڈیمورلائز کیا گیا، تو آگے اس کے قدم ضرور لڑکھڑائیں گے۔ یہ بالکل ضروری بات ہے صاحب، آپ نے جس حساب سے اس بات کی لبکشائی کی، مجھے لگتا ہے کہ ارلی سٹیج میں ہی اگر بچے میں ایک جو پوٹینشیل ہے، جو ہنر ہے، اس کے صحیح طریقے سے قابل تعریف کی جائے، تائید دی جائے، اور اس پوٹینشیل کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے حساب سے میرے اسکول میں، میری کلاس میں بہت سے ایسے بچے تھے، اب الگ الگ پوٹینشیل کے مالک سب لوگ تھے، لیکن جو
टीचर होता है वो बच्चे में सही इंतखाब करने की कोशिश करता है कि इस बच्चे में क्या पोटेंशियल है, उसको उस जगह पे रखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये बात यहाँ पे बोलने में हिचकिचाहट नहीं होगी कि अगर हमें सच में कुछ फ्यूचर लीडर्स बनाने की कोशिश करनी है तो अव्वल फुर्सत से ही बचपन में जो तालिब इल्म का दौर होता है वहां से बच्चन के पोटेंशियल और हुनर की दी जाए ताकि वो अपने आगे वाले दौर में उस चीज को लेकर सामने बढ़ने की कोशिश करें।